السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزارے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کے بارے میں 10 سوال اور ان کے جوابات کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جو موسٹلی ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں کہ جو کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں یا ہمیں نہیں پتہ ہو تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہ ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے یا پوچھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو روزے کی جزا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر نیک کام کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روزہ ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ دیں گے روزے کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن پاک میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزے دار میرے لیے اپنی خواہشات اور بھوک کو کھانے کو روکے رکھتا ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی تب ہے جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو، کسی کا کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ وہ بےہود بکے یعنی کوئی غلط بات نہ کرے اور نہ وہ گالی بلوچ کرے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس پر لڑنے کے لیے آمادہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ جی ہاں، جب بھی کوئی نیک کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، روزہ نماز یا کوئی بھی نیک کام ہو تو سب سے پہلے جو اس کی شرط آتی ہے وہ نیت آتی ہے، تو اس کا ہر کام کی نیت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، اور روزے کی نیت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ روزے کی نیت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم زبان سے ہی اقرار کریں، ہم دل سے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کن صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں کوئی بیماری یا کچھ ایسی صورتیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی عذر ہوتا ہے، لیکن جب عذر وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے وہ رمضان کے بعد عذر ختم ہو یا رمضان سے پہلے ختم ہو، تو اس کے بعد جب عذر ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا یا روزہ ٹوٹ گیا، پھر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی کیا کفارہ ہے یا کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی عذر یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے لیے ایک بندی یا غلام کو آزاد کروائے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر پے در پہ 2 مہینے یعنی 60 روزے لگاتار رکھے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو، ٹھیک ہے، تو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اگر 2 وقت کا کھانا اسی صورت میں کھلائے کہ اگر ایک کو ایک وقت کا کھلایا تو پھر اسی کو دوسرے وقت کا بھی کھانا کھلائے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کرے کہ 60 جو غریب ہیں نا ان کو اس صدقہ فطر یعنی جو فطر کا صدقہ ہوتا ہے اس کے مطابق 60 لوگوں کو دے، ایسے نہیں کر سکتا کہ ایک بندے کو وہ 60 لوگوں کو ہی دے دے، اس طرح جائز نہیں ہے، بلکہ الگ الگ 60 بندوں کو وہ صدقہ فطر دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے اگلا جو سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کس شخص پہ فرض ہے؟ وہ شخص جو روزے کی استطاعت رکھتا ہو، اس نے صبح صداقت سے پہلے روزے کی نیت کر لی، لیکن بعد میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے یا عذر کے ساتھ بھی کسی نے وہ روزہ توڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کو یہ کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا، جو روزے کا کفارہ پہلے میں نے بیان کیا وہ اس کو ادا کرنا لازمی ہوگا، اگر نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سارے سوالات کے اور ان کے جواب صحیح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی اور صحیح سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔